السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 185 سے شروع کریں گے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے شہر کا لفظ جو ہے شہرت سے ماخوذ ہے، جسے اردو میں مشہور کہتے ہیں۔ شہر الشیء کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے، اور اس کو معلوم کرنا اور جاننا کسی کے لیے مشکل نہ ہو۔ جب تلوار لہراتے ہیں تو کہتے ہیں شہرت السیف، یعنی لہرا کے میں نے اوپر کی، سب نے دیکھ لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابتدائی راتوں کے چاند کو شہر کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ واضح ہو جاتا ہے، اور اسی لیے مہینے کو شہر کہتے ہیں۔ تو شہر رمضان، رمضان کا لفظ رمض سے ہے۔ رمض الصائم یرمض کہتے ہیں اس وقت جب کسی کا پیٹ سخت پیاس کی وجہ سے حرارت محسوس کرنے لگے، اور رمضا سخت گرمی اور حرارت کو کہتے ہیں۔ ایک اور قول ہے کہ رمضان کا نام اس لیے رمضان رکھا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ ایک روایت کے مطابق تمام آسمانی کتب رمضان میں ہی نازل ہوئی تھیں، اور قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس پر ایک محفوظ جگہ پر اتار دیا گیا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن مجید رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا۔ سورۃ دخان میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا، یعنی اس وقت میں اس کا نزول شروع ہوا، یعنی اس کا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی ابتدا اس رات کو ہوئی تھی، تو گویا اسی رات کو آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہی رمضان کی فضیلت ہے، اور اسی لیے اس میں روزے رکھنا ہم سب پر فرض کیے گئے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے کئی اعتبار سے بابرکت مہینہ ہے، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا، روزے فرض ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رمضان میں ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ یاد رکھیے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں فرض نمازوں کے بعد، فرض روزے کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم ترین کام قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، دن ہو یا رات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں رمضان میں کیسے گزرتی تھی؟ آپ عشاء کے بعد قیام کرتے، اس کے بعد جبریل تشریف لے آتے، پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن مجید کا دور کرتے، اور پھر اس میں رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا، اور یوں آپ کی راتیں، رمضان کی راتیں قرآن کی راتیں ہوتی تھیں۔ ہمارا راتوں میں کیا حال ہوتا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری راتیں کیا، رمضان کی راتیں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ گزرتی ہیں؟ تو ہمیں اس چیز کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اس رات کی نیند کی کچھ کمی کو پورا کرنے کے لیے دن کو کچھ آرام کر لینا چاہیے، لیکن رات کے ایک حصے میں قرآن مجید کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر نماز کے اندر، تراویح کے اندر کم از کم ایک پورا قرآن مجید مکمل کر لیا جائے، اور اگر آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سحری کے وقت آپ کو قیام، یعنی کہ قیام کا موقع ملے، تو مزید اس میں بھی تلاوت کر لی جائے، اور سحری کے وقت استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی رات کا سکیجول جو ہے وہ اس طرح ہوگا۔ سلف صالحین رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو غور سے سننے، اس کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے اسے ایک درس گاہ خیال کرتے تھے، کہ رمضان کا مہینہ قرآن سکھانے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو جذب کرنے کا، قرآن کو اخذ کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی باقی تمام کام چھوڑ دیتے۔ جیسے سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، جو ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، سفیان ثوری تمام کام چھوڑ دیتے اور قرآن کی قرات پر متوجہ ہو جاتے۔ یعنی سب سے زیادہ جو نیکی اور عمل کرنے کا ہے وہ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر اور اس کو سمجھنا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک اس چیز کو میک شور کرے کہ وہ اپنی پلاننگ میں رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرے۔ اوور آل بھی رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اللہ عز و جل نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اور اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آسمان کے دروازے کھل جائیں تو پھر اعمال کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، اور اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر اگر ہم کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، اور اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، کوئی ہمیں اپنی زندگی میں مشکل نظر نہیں آتی، تو ہمیں کم از کم اپنی آخرت کے لیے، کم از کم نہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے، اپنی قبر کی زندگی کے لیے، اپنے حشر کے دن کے لیے، اپنی آخری ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، یہ بے پناہ خیر لانے والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم پر یہ مہینہ آ گیا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا،
اور اس کی خیر سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو. جو واقعی پھر محروم ہے، اس کے اس سے نصیب میں کوئی خیر نہیں، وہی اس رات سے فائدہ نہیں اٹھاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کے طالب، یعنی اے نیکیوں کو چاہنے والے، خیر کے کام کرنے والے، آگے بڑھ اور ہمت کر، یعنی جتنا کر رہے ہو اتنا کافی نہیں، اور کرو. اور اے شر کے طالب، یعنی برے کام کرنے والے، رک جا. اور سوم کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ انسان رک جائے، بہت سی برائیوں سے رک جائے، بہت سی غلط باتوں سے رک جائے، بہت سے غلط خیالات سے رک جائے. یعنی ہم دن میں کتنی ہی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پہ بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو رمضان میں پہلے سے پلان کر لے کہ میری کون کون سی ویکنیسز ہیں، ان سے مجھے رک جانا ہے، اور وہ چیزیں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. فرمایا یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، پورا رمضان یہ پکار آتی رہتی ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھ، اور اے طالب شر رک جا، کیونکہ روزہ تو ہے ہی رک جانے کا نام. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں نیکی کے تمام مواقع جمع ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں اور ہم کسی کی خیر خبر نہ رکھیں یا کسی کی کچھ مدد نہ کریں، بلکہ اس مہینے میں عبادت کے علاوہ شہر المواسات بھی ہے، انسانوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے پڑھا ہے. آپ نے پوچھا آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے کی ہے. آج کس نے کسی کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے. تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان یہ نہ سوچے آج میں روزے سے ہوں لہٰذا عورتوں پہ تو خیر جنازے کی نماز نہیں، لیکن مردوں کے لیے آج مجھے کسی کو غسل نہیں دینا میت کو کیونکہ میں روزے سے ہوں، آج مجھے جنازے کے لیے نہیں جانا کہ میں روزے سے ہوں، آج مجھے بیمار کو نہیں دیکھنے جانا کہ میں روزے سے ہوں. ایسا نہیں کرنا، یعنی ایز پر نیڈ. اگر ضرورت نہیں تو خواہ میں ادھر ادھر گھومنا پھرنا بھی نہیں، اور نہ ہی بازاروں کے چکر لگانے ہیں. اگر ضرورت ہے اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے بندوں کو خدمت اور مدد کی، وہ کرنا ہے. اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ کہ انہیں گھر کے بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات ان کی کچھ عبادت متاثر بھی ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ کے ہاتھ کام کرتے ہیں لیکن آپ کی زبان تو مصروف نہیں ہوتی نا، تو اس زبان سے مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور اگر اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے اور ممکن ہے اور گھر میں شور ہنگامہ نہیں، تو آپ کوکنگ کرتے ہوئے، کلیننگ کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن آپ سن جائیں. اور اس کے لیے جو دن بھر کا آپ کا ٹائم ٹیبل ہو اس میں سننے کے اوقات بھی ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن کے ساتھ خاص، تو قرآن مجید کے سننے کا اہتمام، ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو سننے کا اور ترتیب سے سننے کا. ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ جو آپ جہاں تک سنیں وہاں رک جائے اور پھر دوبارہ جب آن کرے تو آگے چل پڑے، اور اس طرح آپ پورا قرآن جو ہے وہ سن کے مکمل کر لیں. اور اس طریقے سے آپ دونوں طرح کے کام، عبادت بھی کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کر سکیں گے. حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اعمال، جو کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی اندر سے. تو ایک بدو کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہو تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. تو ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ تمام اعمال رمضان میں وقوع پذیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ مومن رمضان میں روزہ بھی رکھ لیتا ہے، قیام بھی کرتا ہے. یعنی جو لوگ عام دنوں میں قیام نہیں کرتے وہ رمضان میں قیام بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتا ہے اور اچھی گفتگو بھی، کیونکہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، یا یہ کہ کوئی غلط بیانی ہو یا ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. کیونکہ اس حالت میں انسان کو بے مقصد لغو اور فحش باتیں، جنسی باتیں کرنے اور جنسی جذبات کے اظہار کرنے سے بھی روکا گیا ہے. اور روزہ، نماز، صدقہ کرنے والے
جو ہیں یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں نماز نمازی کو آدھے راستے تک پہنچا دیتی ہے، روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت، اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے، یعنی بالکل قریب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں کام جو ہیں ان کی ترتیب بنانی ہے، نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اور صدقے کا بھی خوب اہتمام کرنا ہے۔ اور صدقے کی مختلف قسمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، لہٰذا ہر طرح کی جہاں بھی خیر کے جو بھی کوئی مختلف کام ہو رہے ہیں ان میں آپ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دیں، تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنے اس مہینے کے ساتھ ساتھ کبھی کوتاہی کا کفارہ بھی کرتے رہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ کفارہ کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ جنت کے دروازے بھی اس مہینے میں کھلتے ہیں، شیاطین جکڑے جاتے ہیں، اور یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، رات کی بگننگ ہوتی ہے نا افطار کے وقت۔ تو جب آپ افطار کر رہے ہوں تو اس وقت ضرور یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے بھی جہنم سے آزاد کر دینا۔ میں جہنم کی، کل ہم نے جو جہنم کی ڈسکرپشن سنی تھی کہ کتنی ڈیپ ہے جہنم، اور اس میں سے نکلنا کتنا مشکل ہے اور کتنی تکلیف دہ ہے وہ، تو ضرور یعنی میک شور کہ لگا لیں، اسٹکی کوئی لگا لیں کسی بھی طرح، کہ جب افطار ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں، تو یا اللہ میرا نام بھی ان لوگوں میں ڈال دے، ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہیں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہ روزے کی برکت اور رمضان کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، فار آل مین کائنڈ، ساری ہیومینٹی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے کیسے ہوگا؟ جب ہم سب تک کچھ نہ کچھ میسج پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے کچھ نسخے لے کر آپ اپنے نیبرز کو، آپ اپنے ایسے نان مسلم فرینڈز کو دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ہولی منتھ ہے، یعنی کوئی مناسبت بنانی ہوتی ہے نا، تو آپ مناسبت بنا سکتے کہ یہ ہمارا ہولی منتھ ہے، اس منتھ میں یہ بک ہمیں دی گئی تھی تو میں اس منتھ میں یہ آپ کو گفٹ دے رہی ہوں۔ یعنی ایک سے آپ نوٹ لکھ دیں، اس کے اوپر آپ زبانی بول دیں، آپ میسج کر دیں، لیکن ایک بہانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید جو ہیں وہ نان مسلمز تک پہنچائیں، کیونکہ ھدی للناس ہے یہ قرآن جو اس مہینے میں اترا ہے یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور پھر یہ کہ ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی ہدایت ہوتی ہے اور ایک عملی ہدایت ہوتی ہے۔ جہاں تک علمی ہدایت کا تعلق ہے تو وہ نان مسلمز کے لیے ہے، اور جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو وہ متقین کے لیے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی اس مہینے میں قرآن کا علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور باقی تمام لوگوں کے لیے عمومی یعنی عام طور پر ہدایت کی چیز ہے، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی کتاب نہیں فلسفے کی کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، اس میں اتنی سمپل لینگویج استعمال ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس میں سے انسان ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی حکمت کی باتیں لے سکتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں اس کتاب میں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، بین کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل، یعنی روشنی دینے والی، بیان کرنے والی، اور بینہ روشن دلیل، کہ وہ جو حق کے دلائل لے کر حق کو واضح کر دیتی ہے۔ تو یہ ہدایت کی باتوں کو دلیل کے ساتھ واضح کرتی ہے یہ کتاب، یعنی قرآن مجید جو اس مہینے میں آپ پر نازل ہوا ہے، اس میں صرف ہدایت یا گائیڈنس یا رہنمائی نہیں، بلکہ اس میں گائیڈنس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نفع اور نقصان کے درمیان، اور ہر چیز کے درمیان فرق کرنے والی، کہ کیا خیر کی چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی خیر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ آپ کو بتائے گی
کہ یہ راستہ خیر کی طرف جانے والا ہے اور اس کے برعکس یہ چیز شر کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اسی لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کے پڑھنے اور اس سے ہدایت لینے کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے پھر شکوک و شبہات اور شہوات سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ دو بڑے دشمن ہیں انسان کے، جو انسان کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، ایک شہوات ہیں اور ایک شبہات ہیں، یعنی ڈاؤٹس ہیں اور انسان کی ڈیزائرز ہیں۔ قرآن ان دونوں کا علاج کرتا ہے، یعنی جو انسان کے اندر ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ اس کے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن ایسے جذبات انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ دنیاوی لذتیں اور جذبات بہت چھوٹی چیز لگتے ہیں، اور عقلی رہنمائی ایسی ہے قرآن کے اندر کہ انسان کے سارے ڈاؤٹس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کتاب سے بہترین فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن کھلی دلیل ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یقینی طور پر کھلی دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، یعنی دلائل بھی ہیں، ہدایت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمت کا باعث بھی ہے، یعنی تمہیں اس سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور جگہ اس کو شفا بھی کہا گیا، کہ نہ صرف یہ کہ رحمت، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، تمہاری جو ڈاؤٹس ہیں اور شہوات دلوں کے اندر ہی ہوتے ہیں اور دل کو بیمار کر دیتی ہے، دو چیزیں دل کو بیمار کرتی ہیں، تو یہ قرآن ان کا علاج کرتا ہے۔ لہٰذا اس قرآن کو اس مہینے میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے، دیکھے، مشاہدہ کرے، اس میں حاضر ہو، گھر پر ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ ضرور روزہ رکھے۔ یعنی اس مہینے کا جب چاند دیکھ لے شہدہ، اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا مسافر اور ایک ہوتا شاہد، یعنی کہ جو گھر پہ ہی ہے، جس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو پھر وہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا، فرمایا جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ چھوڑو، یعنی عید نہ مناؤ، اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو، لیکن یہ کہ مہینہ شروع ہونے پر ہی روزہ رکھو۔ شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کیا پتا آج روزہ ہو تو میں رکھ ہی لوں، کہیں میرا چلا نہ جائے، نہیں، شک کی بات نہیں ہے۔ اور مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو کس طرح آسان بنایا۔ پہلے تو بتایا کہ یہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا، تو ہمیں اس طرح شوق دلایا۔ پھر روزے کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنایا کہ اس سے تمہاری بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، تمہارے دل کی حالت بہتر ہو جائے گی، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر بتایا ایام معدودات، کے بس چند دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ اس طرح بھی انسان کو تسلی دی کہ یہ بھوک پیاس بہت لمبے دنوں کے لیے نہیں کاٹنی پڑے گی، یہ بس ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس میں تمہیں اس ٹریننگ سے بس گزرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ روزے کے لیے افضل ترین مہینے کا انتخاب کیا گیا اور اس کی برکتیں بھی ہمیں بتا دی گئیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو بھی اس مہینے کو اب پائے اب وہ روزہ رکھے۔ یعنی پہلے آپ دیکھیں، اگر آیات پہ غور کریں، تدبر کریں، تو کس طرح گریجولی اور ایک کے بعد ایک چیز سمجھانے کے بعد، ذہن سازی کرنے کے بعد، کنونس کرنے کے بعد، شوق دلانے کے بعد، پھر کہا کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، اس لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ روزوں کے لیے یعنی پورا تیار کر دیا گیا ہے ذہنی طور پر۔ اور جب انسان کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور اس سے پہلے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ جتنے دن روزہ نہ رکھے، اس کو روزے کے بعد، اس کو صحت مند ہونے کے بعد اور سفر ختم ہونے کے بعد اپنے روزے مکمل کر لینے چاہیے۔ یعنی یہ اب پورا مہینہ فرض ہے تم پر، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی مسافر ہے، اگر اس مہینے کے اندر نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ کے پورے کرو۔ عدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر
ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے، آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی روزے کے حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی سزا میں نہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں دی، یعنی ورنہ بھوکا پیاسا کسی کو رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے سزا دی جائے، سزا نہیں دی بلکہ آسانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں آسانی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا نہیں ہے، آسانی کے ساتھ آسانی نہیں ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اس مشقت سے جب تم گزرو گے تو تمہارے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہوں گی، تمہاری صحت بہتر ہوگی، نہ صرف یہ کہ روحانی صحت، قلبی صحت، بلکہ جسمانی صحت، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو چکا ہوگا، تمہارا ایمان مضبوط ہو چکا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے تمہارے اندر تمہیں محسوس ہوں گے، جس سے تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ جب دل میں ایمان بھر جاتا ہے نا، جذبہ آ جاتا ہے، تو اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، بھوک پیاس کاٹنا آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، تو یہی تو پیدا کرنا ہے، یعنی یہ تقوی ہی تو پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکیاں آسان ہو جائیں۔ اور دوسری طرف ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا وزن بھی کچھ کم ہو جاتا ہے، اور اٹھنا بیٹھنا بھی، کیونکہ جب آپ قیام کرتے ہیں، طویل قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، 8 11 رکعت بھی پڑھیں آپ تو آپ دیکھیں کہ 22 دفعہ آپ اوپر نیچے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہ عام دنوں میں آپ ایک نماز میں اتنی دفعہ اوپر نیچے تو نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ کہ اس میں قرآن بھی ساتھ سنا جا رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ورزشیں ہوتی ہیں ان میں انسان صرف مشقت ہی ہوتی ہے، یا پھر میوزک لگا لیتے ہیں، جو کہ آپ کو معلوم ہی ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اس کے برعکس آپ قرآن بھی سن رہے ہیں، اور آپ محبت سے رکوع بھی کر رہے ہیں، اور سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور طویل سجدہ کر رہے ہیں۔ اور تو آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر رمضان میں تراویح کے بعد کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں، یعنی لٹرلی جو اس سے پہلے کچھ کھا پی کے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو تراویح آگے بڑھتی جاتی ہے تھکاوٹ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پہلے کچھ نیند کا غلبہ سستی ہوتی ہے، اور جو تراویح پڑھتے جاتے ہیں وہ نیند کا غلبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے ابھی اور پڑھیں، ابھی اور پڑھیں، وہ ایک شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو یرید اللہ بکم السر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے اپنی طرف آنے کے راستے آسان کر رہا ہے، تمہارے لیے آسانی پسند کرتا ہے، اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کام، ناٹ ون سنگل حکم ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے، بلکہ پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہی سارے احکام دیے گئے، چاہے ایک مشکل سے گزرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو فوجی ٹریننگ کرتے ہیں، اس ٹریننگ کے بعد وہ ساری زندگی کتنے فٹ اور سمارٹ رہتے ہیں، اگر وہ اس کو کنٹینیو کریں، سستی کا شکار نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف لیزینس کا شکار رہتا ہے تو اس کے اندر وہ جان اور انرجی اور وہ ایکٹیونیس نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ بات یہ ہے کہ گن گن کے روزے پورے کرنے۔ یہاں اس موقع پر میں اپنی ان بہنوں سے بھی بات کروں گی کہ جن کو پیریڈز کی وجہ سے، یا بچے کی پیدائش کی وجہ سے، یا پھر کسی یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے رکھنا مشکل ہوں، یعنی کچھ تو اجازت نہیں ہے پیریڈز اور حیض اور نفاس میں روزہ رکھنے کی، لیکن دودھ پلانے میں چوائس ہے، مگر بچے کے لیے اگر عورت دودھ پلاتی ہے اور نہیں روزہ رکھتی تو اب روزے چھٹ گئے، اب کیا کریں؟ اب بہت سی بہنوں کو زندگی کے ابتداء میں مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کل بھی ایک بہن میرے پاس آئی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ روزے قضا کرنے ہوتے ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں یہ ہے کہ جس سال، یعنی آپ کو یہ تو یاد ہی ہوگا کہ کس سال آپ کے پیریڈ شروع ہوئے تھے، اور آپ کی ایوریج عادت کیا رہی ہے، 5 دن رہی ہے، 6 دن رہی ہے، 7 دن رہی ہے، جو بھی، تو آپ ان ایئرس کو کاؤنٹ کر لیں اور اندازہ کر لیں ایک، اور ان سارے روزوں کو گن لیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں۔ کل ایک سسٹر نے چارٹ بھی میرے ساتھ اپنا شیئر کیا فوٹو کے ساتھ، کہ انہوں نے کس طرح اپنے پورے روزے جو چھٹے ہوئے تھے پچھلے، ان کے چارٹ بنا کر
اور ان کے اوپر مارک کرتی گئیں، اور پورا ایک پلانر بنایا ہوا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ تو جب تک انسان کو ہمت ہو، انسان جیسے مسنون دنوں کے روزے ہوتے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، یا منڈے اور تھرسڈے کا روزہ ہے، اس میں انسان اپنی گنتی پوری کر لے۔ اور ویسے اگر آپ کے پچھلے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے پورے ہیں، تو پھر آپ آئندہ کے لیے اگر چھٹتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے یا کسی اور بیماری یا سفر کی وجہ سے، تو لکھ لی، ہمیشہ لکھ لیا کریں کبھی بھی، کیونکہ اللہ نے روزے لکھ دیے نا ہم پر، ہمیں بھی اپنی ڈائریوں میں لکھ کے رکھنے چاہیے کہ اس سال اس وجہ سے، ٹریولنگ کی وجہ سے، فلاں فلاں وجہ سے اتنے روزے چھٹ گئے ہیں، اور ان کی اب میں نے تعداد پوری کرنی ہے، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس گنتی کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ یہ فرض تھا نا، یہ ڈیوٹی تھی ہماری۔ جیسے اگر آپ کی ڈیوٹی دن میں 8 آورز ہے کہیں جاب پر، تو پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہاں 7 آورز کے بعد چھٹی کر کے آ جائیں گھر پہ، آپ کو 8 آورز پورے کرنے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہمارے فائدے کے لیے، تو اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اور پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی، یعنی قرآن کے ذریعے، رمضان کے ذریعے، تو پھر تم رمضان کا جب اینڈ ہو رہا ہو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، ویسے بھی کرتے رہو، لیکن خاص طور پر عید کے دن کی تکبیرات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی قرآن ہدایت کا چشمہ، سر چشمہ ہے، تو اس نعمت کے ملنے پر، اور اللہ نے اس مہینے میں چونکہ دی یہ نعمت، لہٰذا اس مہینے کے اختتام پر خاص طور پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ایک قول کے مطابق اس سے مہینہ شروع ہوتے ہی عید الفطر میں تکبیرات پڑھنا مراد ہے، اور عید کے دن تکبیرات کو مشروع کیا گیا ہے۔ اور یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ عید ایک خوشی کا مقام، خوشی کا دن ہے، اور انسان بعض اوقات خوشی کے دن غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے۔ یا ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ انسان کے اندر ایک فخر کی سی بھی کیفیت آ جاتی، اتنے روزے رکھے ہیں، پورا ہو گیا رمضان میرا، اس دفعہ ایک بھی نہیں چھوٹا، ہر ایک کو خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سا ٹون میں فخر بھی آ جاتا ہے، کوئی تراویح مس نہیں ہوئی، صدقہ بھی یہ کیا میں نے، فلاں بھی کیا، فلاں کام بھی، فلاں کام بھی نہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا، اس لیے بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اپنے سجدوں میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر سجدوں میں ایک دعا شامل کر لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا، اور آپ اتنا اچھا فیل کریں گے، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کہ سجدے میں انسان بچپن سے جو یاد کرا دیا جاتا ہے نا، سبحان ربی اللہ، تو وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اللہ 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 سب سے بلند ہے، لیکن اگر آپ پڑھیں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ سر زمین پہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، دل کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی، کہیں نہیں دھیان جائے گا، کر کے دیکھیں اور سمجھ کے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ اور یہ جب بھی دل میں کوئی خیال آ جائے نا کہ میں کوئی نیکی، میں بڑا نیک ہوں یا نیک کام کیا جو یہ، فوراً سوچے نہیں، اصل بڑائی اللہ ہی کی ہے۔ اور پھر عید کا دن تو ویسے بھی تکبیرات کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے نکلتے اور تکبیرات کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے، اور پھر نماز پوری کر لیتے، پھر جب نماز پوری کر لیتے پھر تکبیرات منقطع ہو جاتی تھی، اور تکبیرات کے مسنون الفاظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، اور پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ یا رب تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں رمضان دیا، تو نے ہمیں قرآن دیا، تو نے ہمیں ایسا ماحول دیا کہ جس میں ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہو گیا۔ اگر میں بھی کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتی جہاں اس میں سے کوئی نعمت نہ ہوتی تو میرا رمضان کیسے گزرتا؟ رمضان کے مہینے میں اگر مجھے کبھی باہر نکلنے کا اتفاق ہو تو میں
جب نان مسلمس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ہدایت کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور نیکیوں کا اجر کتنے گنا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی نیکیاں کرتے ہوں گے لیکن ان کی نیکیوں کا کوئی اجر اور ثواب ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ دل دکھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ شہر المواسات بھی اس کو کہا گیا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کو بھی ہمیں کسی نہ کسی طرح اس مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ ہمارے آس پاس رہنے والوں سب کو پتا کہ یہ رمضان ہے اور رمضان کریم کہہ دیتے ہیں، رمضان مبارک کہہ دیتے ہیں۔ آپ ٹریول کریں تو ایئرپورٹ پہ آپ کو بینر لگے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کو مختلف طرح سے وہ سیلیبریشن تو کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن اصل میننگ کیا ہے رمضان کے یہ نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ خیر زیادہ عام کی جائے تاکہ اور لوگ بھی اس میں شریک ہوں، اور جو اللہ نے ہم تک پہنچا دی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لعلکم تشکرون۔ اور یہ شکر اس لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اس پر بھی شکر، چونکہ اسی آیت میں اس چیز کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور یہ کہ گنتی کو مکمل کرنا ہے اور تکبیرات کہنے کے لیے اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ یہ چاروں کام نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر جس نے نعمت دی ہے اس کی بات ماننا، یعنی جس نے ہم پر نعمت دی، نعمتیں عام کی، ہم پھر اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ان سے رک جائیں۔ علماء کہتے ہیں نعمتوں کے شکر کے ابواب میں سے پہلا باب حرام کو چھوڑنا ہے، حرام کام چھوڑ دیں، چاہے زبان سے کوئی حرام بات ہو، یا آنکھوں سے حرام چیز دیکھنا، یا کانوں سے کوئی حرام چیز سننا، یا پاؤں کا چل کے جانا کسی حرام کام کی طرف، ان چیزوں کو سب سے پہلے چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمت کے ساتھ اس کی نافرمانی نہیں کرنا، یعنی ہمیں ہمارا جسم کس نے دیا؟ کبھی آپ کسی وقت بیٹھ کے غور کیا کریں نا، اپنے ہاتھ دیکھیں تاکہ کہ کیا میرے میں یا کسی میں یہ طاقت تھی کہ وہ یہ ہاتھ بنا سکتا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے جسم میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے، کیا کوئی ہمیں وہ لوٹا سکتا ہے؟ ویسی نہیں۔ کتنی چیز بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ ہم بلائنڈ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ نعمتیں تو ہر طرف ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، ہر جگہ، اندر باہر، ہر جگہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو جو دیکھ سکتا ہے پھر وہ شکر گزار بھی ہوتا ہے، اور جس کو نظر آئے پھر وہ ان چیزوں سے، جس نے دی ہے نا وہ چیز، اس کے خلاف استعمال نہ کریں، اس کے دشمن کی خوشی میں استعمال نہ کریں، شیطان کے راستے پر اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ ہے اصل شکر۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے بے شک میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ میرے بندے، یعنی مومن بندے، ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں لیکن یہاں خاص وہ بندے جو اللہ کو جانتے ہیں، وہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، کیا ہماری دعا سنتا ہے، تو انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ قریب محسوس کریں، قریب۔ جب کوئی آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، آپ اس سے سرگوشیوں میں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہے، آپ کو کتنا اطمینان ملتا ہے، خاص طور پر جس سے محبت ہو، وہ آپ کے قریب ہو تو آپ کے لیے سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ہوتی ہے۔
تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، وہ تو میں اگر زبان سے بھی نہیں بولتی، کچھ صرف دل میں خواہش ہی کرتی ہوں، دل ہی دل میں بھی اس کو پکارتی ہوں، یا سرگوشیاں کرتی ہوں، یا بلند آواز سے، یا ہاتھ اٹھا کے، یا کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے، کسی بھی حال میں وہ قریب ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، انی قریب۔ اور پھر جو قریب ہو، مہربان بھی ہو، رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، قدیر بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، سارے خزانوں کا مالک ہو، تو پھر اس پر بھروسہ نہیں کریں گے، اس سے اپنے دکھ درد نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ انسان اپنی ذات میں ادھورا ہے، اسے ہمیشہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے قرب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ قرب بندوں میں تلاش کرتے ہیں کہ انسان ہمارے قریب ہوں، ہمارے بچے ہمارے قریب ہوں، شوہر قریب ہوں، بہن بھائی قریب ہوں، فلاں قریب ہو، وہ قریب ہو، وہ زندگی میں ہو تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں سے ہمیں انس ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں انسان ہمارے اتنے قریب نہیں ہو سکتے جتنا ہمارا رب ہم سے قریب ہے، اور جتنا ہم اس سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس قرب کو محسوس کریں کہ رب قریب ہے، اور یہ کہ وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے بہت قریب ہے، اور دعا کو سننے کے لحاظ سے بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں سے بہت قریب ہے، کیونکہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں۔ الحمدللہ رمضان کی راتوں میں سے ہر رات آپ اس وقت جاگ رہے ہوں گے، لہٰذا ساتھ چلتے پھرتے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ ہماری زندگی میں جس جس چیز کی کمی ہے، جو جو چیز ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے رب سے مانگ لیں اور وہ دے گا۔ ضرورت اس بات کی کہ ہمارے مانگنے میں تڑپ ہو، خلوص ہو، یقین ہو، اور اس کی اطاعت بھی ہو، اس کے شکر گزار بھی ہوں، اور اس کی بڑائی بیان کرنے والے بھی ہوں۔ یاد رکھیے بندے اور رب کے بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کو آپ اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کہیں۔ ٹھیک ہے، آپ خود بھی کریں، کسی کو بھی کہہ سکتے، لیکن آپ کا رب آپ سے دور نہیں ہے، وہ آپ سے بھی قریب ہے۔ وہ جتنا اس کا رب ہے نا، اتنا ہی وہ آپ کا رب بھی ہے۔ اپنے رب کو اپنا سمجھیں اور رب پر مان رکھیں اور رب سے مانگیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں، اور ادب کے ساتھ پکاریں، اور اچھی نیت کے ساتھ پکاریں، اخلاص کے ساتھ پکاریں، احسان کے ساتھ پکاریں۔ پکار کا جواب آئے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ آپ پکارتے ہیں یا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہے۔ اس کو محسوس کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات سچی بات ہے، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، کسی کو نامراد نہیں لوٹاتا، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس لیے جو دعا مانگے اس کو چاہیے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ دعا ایک عبادت بھی ہے، اور دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، چاہے فوری قبول ہو جائے، چاہے اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جائے، چاہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے، جہاں جا کے بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں، آج ہی ساری مجھے یہاں ملتی۔ لیکن آج ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ اتنے دن دعا مانگی ہے، قبول نہیں ہوئی تو اب چھوڑ دو، مانگنا چھوڑ دیتے۔ نہیں، چھوڑنا نہیں، اپنے لیے ذخیرہ کرتے جائیں اپنے اعمال کے لیے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ المجیب ہے، اجیب دعوت الداعی،
اچھی طرح بندوں کی پکار قبول کرتا ہے۔ سورۃ صافات میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تھا تو ہم بہت اچھے قبول کرنے والے تھے، یعنی ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، اس کی دعا کو سن لیا، اسے قبول کر لیا، کیونکہ دعا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رب خود دعوت دے رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، پھر کیوں نہ مانگے ہم۔ اسی لیے انشاءاللہ اس رمضان کا ہمارا خصوصی پروگرام رمضان اور دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ ٹیوزڈے سے ہم دعا کے ٹاپک پر پہلے 3 دن بات کریں گے کہ دعا کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے مانگنے کے ادب کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ 1 اپریل سے ہم دعاؤں پر آ جائیں گے، دعاؤں کے مطلب سمجھیں گے، دعائیں یاد کریں گے اور دعائیں مانگیں گے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر سکیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، پریشان حال کی بھی سنتا ہے، اپنے نافرمانوں کی بھی سنتا ہے۔ اس نے تو ابلیس کی بھی سنی تھی جب اس نے کہا تھا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے، وہ بندوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں چھوڑتا، اس میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان میں کوئی خیر نہ آئے، کوئی خیر نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ لازماً اس میں کچھ ڈالتا ہے، وہ کیا آتا ہے ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ خیر کہاں زندگی میں کام آتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اللطیف ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمیں بتائے بغیر، جتائے بغیر، یعنی ایک ہوتا ہے بتا بتا کے احسان کرنا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا کیا تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، تم نے فلاں وقت جو ہاتھ اٹھائے تھے تو اس میں تمہارے لیے کیا خیر ڈالی گئی تھی، تو اس لیے ہاتھ اٹھاتے رہے، اور کبھی بہت اونچے ہاتھ بھی اٹھایا کریں یا اللہ، اور وہ آہوزاری کے ساتھ مانگا کریں، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ اس کی قبولیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ اس کو کس انداز میں قبول کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کو اس سے بہتر چیز دی جانی چاہیے۔ ابن عطا کہتے ہیں دعا کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، اس کے کچھ پر ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں۔ بس اگر یہ دعا اپنے ارکان کے موافق ہوتی ہے تو طاقتور ہو جاتی ہے، پروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان میں اڑ کے چلی جاتی ہے، اوقات کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے، اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دعا کے ارکان دل کی حضوری، نرمی، عاجزی اور خشوع ہیں، یہ سارے ارکان بھی پورے کرنے چاہیے۔ اس کے پر سچائی ہے، اس کے اوقات سحری کے وقت ہے، اس کے اسباب درود شریف ہے، اور پھر یہ کہ قبولیت کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ تنہائی کے وقت انسان دل کی حفاظت کرے، بری بری باتیں نہ سوچے، مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، تیسرے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، ان چیزوں کی طرف نہ دیکھے جو حلال نہیں، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے ان چیزوں سے جو حرام ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانیں، یعنی اطاعت اور فرما برداری کیا کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کو وہ ملے جو یہ چاہتے ہیں تو پھر انہیں وہ کرنا چاہیے جو میں چاہتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں، کس بات پر؟ کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کو جواب دیتا ہوں، اور جو کچھ میں نے انہیں کرنے کو کہا ہے اس کو کیا کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کی طرف رہنمائی حاصل کرنا، اور دین اور دنیا کے کاموں میں اچھا معاملہ کرنا، یہ دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کا، یعنی اطاعت صرف دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہ کرے کہ میں اچھے کام کر لوں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے، وہ ویسے بھی کرے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہم پر ہیں کہ جو بھی وہ حکم دے ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بس لیکن وہ جس نے دیا، دینے والا دینے والا دینے والا ہے، اور نافرمانی سے بچا، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس کے راستے کھل جائیں گے۔ تو رمضان کی آیات کے درمیان میں یہ آیت لائی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان میں دعاؤں کا کتنا بڑا، یعنی رمضان کے ساتھ دعاؤں کا کتنا بڑا تعلق ہے۔ بہت سے کرنے کے کام ہیں، لیکن ان میں یعنی یہاں روزے کا ذکر تو ہے، لیکن نماز وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اور چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا ذکر ہے؟ دعا کرنے کا۔ تو رمضان میں روزہ، قرآن، اور پھر خوب خوب دعائیں، یعنی رمضان میں دعاؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور ہر دن روزہ ختم ہونے کے وقت بھی خاص طور پر دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ یعنی رمضان میں جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور ان میں سے ہر بندے کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جاتی ہے، یعنی ایوری ڈے ایٹ لیسٹ 30 دعاز تو آپ کے پاس ہوں گی جو رمضان کے 30 دنوں میں، اور اگر راتوں کو بھی ایک ایک اسپیشل دعا کر لے تو انشاءاللہ، لیکن آپ کے پاس لسٹ بھی ہونی چاہیے آپ کو چاہیے کیا۔ اصل میں بات یہ کہ اللہ کے خزانے تو بہت بڑے، ہماری چاہت ہی چھوٹی ہے، طلب ہی نہیں ہے۔ ہم طلب پیدا کریں اپنے اندر۔ کسی شخص کے پاس بہترین سے بہترین ڈرنک ہو، لیکن اگر اس کے اندر پیاس نہیں تو وہ اٹھا کے پیے گا ہی نہیں۔ لیکن جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ آپ سوچتے بھی نہیں اور آپ پیتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار کی، یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے۔ آسیہ، تو اس مہینے میں خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے۔ اوپر سے لا یہاں ہے جی، اوکے۔ نیکسٹ آیت ہے أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزی کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، نہیں 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 یہ نہیں ہے، میری ساتھ فرق ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا۔ بس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اسے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے،
پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں روزے کے کچھ اور احکامات بتا دیے گئے۔ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے تعلق قائم کرنا جائز تھا۔ اب اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا اس سے پہلے سو گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ہاں سوچے کہ وہ کتنا کم ٹائم ہوتا ہے، روزہ کھولنے سے لے کر عشاء تک، گھنٹہ ڈیڑھ، بس اتنا ٹائم پیریڈ ہے بیچ میں۔ اور پھر اگلے روز افطار تک نہ وہ کچھ کھا پی سکتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی ہسبینڈ وائف کا کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگ جو تھے وہ ضبط نہیں کر سکے تو انہوں نے آفٹر عشاء بھی ریلیشن شپ قائم کر لیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پہ کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی اور اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اب ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے، قیس بن سرما، افطار کا وقت آیا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں کہیں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے، ان پر نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے۔ ظاہر سارا دن روزہ رکھ کے انسان تھکا ہوا آئے اور کچھ کھانے کو نہ ہو تو آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوں گے اور سو گئے۔ جب ان کی اہلیہ ان کے پاس آئیں، سویا ہوا دیکھ کر کہنے لگی ہائے تمہاری محرومی۔ وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روزوں کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، یعنی کھانا پینا بھی صبح تک سحری تک اور بیوی کے پاس جانا بھی حلال کر دیا گیا۔ ہمارا دین جو ہے یہ ایک فطری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ضرورتیں رکھی ہیں ان کو حلال طریقے سے پورا کرنے میں ثواب ہے، گناہ نہیں۔ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ رمضان کی رات میں منع نہیں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پائرٹی یہ ہے اور زیادہ نیکی اور ثواب یہ ہے کہ ہم سارے دنیا کے کام چھوڑ کے بس صرف عبادت 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 ہی کریں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ عبادت سے بھی پھر اکتا جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیلنسڈ لائف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یعنی خاص طور پر جو ینگ کپلز ہوں ان میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک مہینے تک ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے تو ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی آپس کی رنجش اختلاف پیدا ہو جائے، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو بندوں کی ضرورت کے مطابق تھی بندوں کے لیے حلال کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جب دونوں ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ یعنی ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تعلق جو ہے یہ شاید کوئی عیب کی بات ہے یا یہ کہ یہ کوئی نیکی اور تقوی سے دور ہے، دور نہیں ہے۔ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شادی شدہ زندگی گزارنا جو ہے وہ ایک تقوی اور پائٹی کی زندگی گزارنا ہے۔ یعنی اسلام میں ایسی کسی پاکیزگی کا تصور نہیں جو ایک آرٹیفیشل قسم کی ہو اور خود پہ مسلط کی گئی ہو جس کو انسان نبھا نہ سکے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نصارہ کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت فرض کر لی۔ ما كتبناها علیہم، ہم نے نہیں ان پہ لکھی تھی۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر ہوا کیا کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، وہ اس کی رعایت ہی نہ کر سکے، پھر وہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ پورا بھی نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی کہ جو ہم کر نہ سکیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ آیت بھی نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ،
صرف ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہی نہیں رات کو جائز، بلکہ کھانا پینا بھی جائز ہو گیا. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دن اور رات کا فرق الگ ہو جائے، یعنی صبح کی جو طلوع فجر اول وقت ہوتا ہے، صادق وقت جس کو کہتے ہیں، وہ جب شروع ہو جائے. اور اب الحمدللہ ہمارے پاس مختلف طرح کے الارمز اور گھڑیاں اور مختلف طریقے ہیں جس سے ہم جان لیتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا. اس میں آپ دیکھیے سبحان اللہ، ہم بعض اوقات سنی سنائی باتوں کے اوپر اتنا اڑ جاتے ہیں. کچھ لوگ اذان کے وقت جب اذان ہو جائے شروع کھانا کھاتے رہتے ہیں اور اذان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہی ٹائم داخل ہو کھانا پینا بند، یعنی اس کا اذان سے تعلق نہیں. ہو سکتا ہے آپ کی مسجد میں اذان جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہو اور وہ ٹائم داخل ہو چکا ہو، تو اپنے اپنے ٹائمنگز کو نوٹ کر لیجیے. اگر پرنٹڈ کوئی چیز ہے تو پہلے سے، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے روزانہ 2-2 منٹ اور بعض اوقات کم و بیش فرق پڑتا چلا جاتا ہے، تو پہلے سے کم از کم ایک ویک کا ٹائم ٹیبل دیکھ کے رکھے کہ جس سے آپ اٹھنے کا ٹائم بھی الارم روز بدلتے رہے. پھر اگر آپ رات بیچ میں سوتے ہیں تاکہ اس روزہ پورا ہو. ایسا نہ ہو کہ روزے میں خرابی واقع ہو جائے کہ آپ اتنی دیر سے کھا پی رہے ہیں اور پھر آپ روزہ رکھے ہوئے اور روزہ بھی کوئی نہیں اور بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات لفظ ہے نا یہاں پر رفث کا، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے. اس سے مراد بنیادی طور پر فحش گوئی کرنا ہوتا ہے، جنسی باتیں کرنا. اور اس میں پھر یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایسی کوئی بات بھی حلال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق بھی حلال ہے. تو یہ رفث میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. پھر ہسبینڈ وائف کا یہاں ایک جو پیارا رشتہ ہے وہ بتا دیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کو بیوٹیفائی کرتا ہے، لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، لباس انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے، لباس انسان کے عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے، انسان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو، اور لباس اور جسم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. لہٰذا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہسبینڈ وائف میں یعنی کہ نہ ہسبینڈ کی طرف سے نہ وائف کی طرف سے کہ دونوں کے درمیان رفٹ کریٹ ہو جائے یا ایسے اختلافات ہوں کہ جو دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں. اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے دونوں کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خالی بیوی قربانی کرتی رہے تو اس سے رشتہ نہیں بنتا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات صرف عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہی اچھی ہو، وہی ہر چیز برداشت کر لے اور وہی اس رشتے کو قائم کرے اور وہی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو. یقیناً ہو، لیکن جب تک ہسبینڈ جس کو قوام بنایا گیا ہے وہ صحیح طور پر ایفرٹ نہیں کرے گا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی، تو یہ رشتہ خوبصورت بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتا. تو لباس کا مطلب یہاں اوڑھنے کی چیز، پہننے کی چیز، اور لباس بمانا سکون بھی ہے کہ وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ، تم ان کے لیے سکون کا ذریعہ. یہ معنی بھی کیا جاتا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سکون دیں، اپنی بات سے بھی، اپنے جسچر سے بھی، خدمت سے بھی، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے بھی. یعنی ایک دوسرے کے لیے عذاب نہ بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ بن جائیں. پھر فرمایا، کیونکہ یہ ٹاپک اس وقت کا نہیں ہے، بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات ہو سکتی ہے، ٹچ صرف کیا ہے، پھر روزے کے اوپر ہی رہتے ہیں. پھر فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، بس اللہ تم پر مہربان ہو گیا اور اس نے تم کو معاف کر دیا. برا کہتے ہیں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے. البتہ کچھ لوگ خیانت کا ارتکاب کر لیتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ کو پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے تھے، تو اس گلٹ سے باہر نکال دیا اور اس چیز کو حلال قرار دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور رحمت کے تحت ہوا. یعنی اللہ کو پتا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے اور یہ تمہاری ایک فطری ضرورت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے جائز کر دیا.
اور تم پر مہربانی کی، فتابہ علیکم، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر وہ نہ اجازت دیتا تو پھر کیا کرتے؟ نہ کھانے پینے کی اجازت ہوتی، نہ کسی اور تعلق کی اجازت ہوتی، تو پھر تو انسان کے لیے مشقت ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے دن میں اگر ایک کھانے پینے سے اور اس تعلق سے روکا تو رات میں اس کی اجازت دے دی. وَعَفَا عَنْکُمْ، اور تم سے درگزر کیا، یعنی تمہاری گناہوں سے درگزر کیا، اور دوسرا معنی ہے تم پر اس تعلق کو حرام کرنے سے درگزر کیا، کھانے پینے کو حرام، رات کے وقت حرام کرنے سے درگزر کیا. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے اس کو تلاش کرو، یعنی اولاد. یعنی تمہارے اس تعلق سے صرف، یعنی بیوی کو صرف ایک سیکس آبجیکٹ نہ سمجھو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے جو اولاد تمہارے لیے لکھی ہے اس کے حصول کی بھی کوشش کرو. یعنی یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہوں. تو ہسبینڈ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی خواہش پوری کر کے بیوی سے چاہے کہ نہیں مجھے تم سے بچے نہیں چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عورت پرفیکٹ ہی جب ہوتی ہے، یعنی اس کی نسوانیت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے. یعنی یہ ایک ایسا رول اللہ نے عورت کو دیا ہے، اس کی جسمانی ساخت ایسی رکھی ہے کہ جس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پیدائش اور بچوں کی پرورش کا ایک کام اس کو دیا ہے، اللہ ماشاء اللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رول نہیں رکھا تھا تو اس میں بھی کوئی حکمت تھی، لیکن عمومی طور پر جو حکم عمومی سچویشن کے لیے ہوتا ہے نا، عام حالت کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں ایک عورت جب ان سارے مراحل سے گزرتی ہے تو روزے کی طرح یہ بھی تکلیف دہ ہی مراحل ہوتے ہیں. پریگنینسی تکلیف دہ ہوتی ہے، پھر ولادت کا مرحلہ ڈیلیوری تکلیف دہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بچے کو پالنا تکلیف دہ ہے، لیکن یہی بچے پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتے ہیں، یہی بچے انسان کا سہارا بھی ہوتے ہیں، انسان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مباشرت کا بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس مباشرت کے نتیجے میں اولاد حاصل کرنے کا بھی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور پھر رات کے وقت تمہارے لیے کھانے پینے کو بھی حلال قرار دیا. یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد سفید دھاگا دن ہے اور سیاہ دھاگا رات ہے. یعنی جب رات اور دن سپلٹ ہونے لگے تو اس وقت، یعنی رات ختم ہو کر دن نکلنے لگے تو پھر کھانا پینا چھوڑ دو. کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے سرانے کے نیچے سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا رکھا اور ان کو دیکھتے رات اٹھ اٹھ کے کہ نظر کیا آ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ مقصد اس سے یہ مراد نہیں. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات لائی گئی تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہوگا، کیونکہ دن اور رات کا فرق تو آسمان میں نظر آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر طلوع فجر تک سحری کھانا اللہ تعالیٰ نے چونکہ جائز قرار دیا، تو یاد رکھیے سحری کھانا مستحب ہے، سحری کھانی چاہیے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سحری کھانا، سحری بابرکت کھانا ہے. تو اس برکت کے کھانے کی وجہ سے ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، روزہ اچھا گزرتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جتنی دیر انسان سحری کھاتا ہے فرشتے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی جب رات کا آغاز ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر لو. اور یہود جو تھے وہ غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا کر کے روزہ کھولتے تھے، لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ رائٹ دیئر اینڈ دین، کیونکہ یہ نہ دیکھتے رہو ابھی تو روشنی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں مختلف ممالک میں جو سورج کی غروب ہونے کے بعد جو آسمان کی حالت ہوتی ہے اس میں بعض اوقات سمر کے ایسے دن آتے ہیں کہ بہت دیر تک روشنی آسمان پر باقی رہتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو رات پوری اندھیری بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے افطار کر لینا چاہیے، اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے. جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں ہے، جلدی سے مراد ٹائم ہوتے ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر و برکت پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے. ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس میں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا. آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے کسی سے فرمایا اترو ہمارے لیے ستو تیار کرو.
اس نے عرض کیا اللہ کے رسول شام تو ہونے دیں. آپ نے فرمایا اترو ستو تیار کرو. اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول ابھی دن باقی ہے. آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو بنا دو. اور آپ کے لیے پھر وہ اترے اور ستو تیار کیے. پھر آپ نے فرمایا جب تم رات کو دیکھو کہ وہ ادھر سے آ گئی ہے یعنی دوسری طرف سے تو یعنی سورج والی سائڈ نہ دیکھو دوسری سائڈ دیکھو وہ اس میں اندھیرا نظر آتا ہے تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر دے. آپ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا مغرب کی طرف نہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا ہم انبیاء کا گروہ ہیں, ہم حکم دیے گئے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں دیر کریں. نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں. یہ دو چیزیں اکٹھی سکھا دی. پھر ایک اور حکم دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم عورتوں سے مباشرت نہیں کرو گے جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو. یعنی گھر میں تو اجازت ہے, مسجد میں اجازت نہیں ہے, اور مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں اجازت نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور روزوں کے ذکر کے بعد رمضان کے آخری عشرے میں چونکہ اعتکاف ہوتا ہے تو یہاں پر آخر میں اعتکاف کا بھی ذکر آ گیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف روزے کی حالت میں ہی ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں شوگر کی بیماری ہے, ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, اعتکاف کر لیں. نہیں بھائی, نہیں کر سکتے. اعتکاف روزے کی حالت میں ہوتا ہے. اچھا ہم مسجد نہیں جا کے بیٹھ سکتے, گھر میں اعتکاف کر بھی نہیں, اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. ہر کام کے کرنے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے نا. ہاں ویسے اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنے لیے گھر میں ایک کمرہ مختص کر لیں, اس میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں, سارا وقت عبادت کریں, لیکن اس کو اعتکاف نہ کہیں, کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا واضح آیا تھا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ رمضان کے آخری حصے میں یعنی رمضان کے مہینے کے آخر میں کوئی پہلے عشرے میں اعتکاف نہ بیٹھ جائے یا سیکنڈ میں اعتکاف نہیں کرے. اور اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کے رکھنا, یعنی ایک مخصوص سپاٹ پر بیٹھے رہنا. کیونکہ جو خواتین گھر میں اعتکاف کرنے کی بات کرتی ہیں پھر وہ ساتھ اگلا مسئلہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا گھر میں پھر ہم کھانا پکا کے دے سکتے ہیں, سحری افطاری کرا سکتے ہیں, اب فلاں کام کر سکتے ہیں. کچھ لوگ تو یعنی کہ کوئی کام نہیں آپ کر سکتے, پھر آپ ویسے پھر ٹھیک ہے عبادت کریں اپنی, یہ بھی عبادت ہے, کسی کو کھانا کھلانا وہ سارے کاموں میں یہ بھی ساتھ شامل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اعتکاف کا نام دیں. اچھا کچھ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اگر باہر جیسے واش روم بھی جانا تو منہ لپیٹ کے نکلتے ہیں, کسی کو دکھائی نہیں دیتے, یا یہ کہ اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو لکھ کے دیتے ہیں, بولتے بھی نہیں ہیں, چپ کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں, شکل کا بھی رکھ لیتے ہیں, ہر پورا اتنی بھی سختی نہیں ہے. آپ مسجد میں ہیں, آپ کا الگ حجرہ ہے, گوشہ ہے, آپ اس میں بیٹھیں, آپ کر سکتے ہیں اعتکاف, لیکن پھر یہ کہ ضرورت کے وقت آپ نکل کے اپنا کھانا بھی لے کے واپس آ کے اپنی جگہ کھا لیں, یا اگر کوئی جگہ رکھی ہے تو اس میں کھا کے فوراً اپنی جگہ پر بیٹھے. یعنی ایک خاص جگہ پر جم کر عبادت کرنا اعتکاف کہلاتا ہے, لہٰذا وہاں پر بیٹھنا ضروری ہوگا. اور مسجد سے صرف شدید ضرورت کے تحت ہی باہر نکل سکتے ہیں. اور اگر بیوی کو کوئی کام ہو, ہسبینڈ سے کوئی بات پوچھنی ہو, کچھ سائن کرانے ہو, کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ آ کے بات چیت کر سکتی ہے, یا فون پہ اب تو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ سیل لے کے اندر گھس جائیں اور سارا وقت ٹیکسٹنگ کرتے رہیں, ویڈیو دیکھتے رہیں, یہ اعتکاف نہیں ہے. اس سے پرہیز کرنا ہوگا, اس کو بند رکھنا ہوگا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ جتنے بھی گروپس وغیرہ ہیں ان سب کو سائلنٹ موڈ پہ کر لیں, اور اسی طرح کی غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں, کیونکہ صیام کس چیز کا نام ہے؟ رک جانے کا. یعنی لازم کرنا ہے کہ جو کام ہم روٹین میں سارا سال کرتے ہیں ان میں سے بہت سے جائز حلال صحیح کام بھی ہم نے رمضان میں نہیں کرنے, اس کی بجائے زیادہ تر ہم نے عبادت کرنی. اور عبادت میں نمازوں اور روزے کے بعد قرآن اور پھر دعائیں, یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو لازم کرنا, اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات بھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سر دھو دیتی تھی اعتکاف کی حالت میں, آپ مسجد سے باہر سر کر لیتے تھے اور حضرت عائشہ اس کو دھو دیتی تھی, اگر ضرورت ہو تو کنگھی بھی کر دیتی تھی.
حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے، آپ میری طرف اپنا سر جھکا دیتے تو میں آپ کے سر کو کنگھی کرتی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. یعنی حضرت عائشہ نماز بھی ان کو نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ یعنی ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی، لیکن وہ اعتکاف کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو بھی دیتی، کنگھی کر بھی دیتی. حضرت عائشہ سے ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بھی لگاتی تھی. یعنی اعتکاف کی بات نہیں، وہ عام روزمرہ زندگی کی بات ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں عام طور پر ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ آپ تو خود کر سکتے ہیں، خود کریں، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے. بالکل کر سکتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ محبت بڑھاتی ہیں. کہ آپ خوشبو لگا دیں، آپ وہ کام جو وہ خود کر سکتے ہیں آپ ذرا سا کر کے دے دیں. جیسے کہتا ہے چاہ کرنا، تو چاہ سے ہی چاہت ہوتی ہے. سر دھو دیں، کنگھی کر دیں، یعنی چھوٹی چھوٹی جو یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ ڈیوٹی سمجھ کے کریں، اور کچھ مردوں نے تو فرض سمجھ لیا کہ بیوی ہر ان کا کام کرے، وہ تو پانی بھی اٹھا کے نہیں پیں گی. یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ کام جو وہ خود کر بھی سکتے ہیں پھر بھی آپ آگے بڑھ کے کر دیں تو اس سے خیر ہی آئے گی، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا. اور جب وہ اسٹرانگ ہوگا تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا، اس سے گھر میں خوشی آئے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ بھیجتے ہیں نا وہی آپ پہ واپس پلٹ کے آتی ہے. آپ اسمائل کرتے ہیں تو کنٹیجیس ہوتی ہے، وہی واپس آتی ہے آپ کی طرف. آپ غصے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی پھر ایسی لکس ملے گی. آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کوئی اور بھی آپ کے لیے کرے گا. تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم. پھر اسی طرح فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ، اس کی جو لمٹس بتا دی گئی ہیں بس ان کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا، ان حدود کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. کیونکہ یہ نہیں کہا گیا فلا تفعلوها، کہا فلا تقربوها، کیونکہ قریب جاتا نا انسان تو پھر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات کو خوب روشن کر دیا، واضح کر دیا، دلائل بتا دیے ہیں، للناس سب لوگوں کے لیے. کیوں بتائے ہیں اتنی تفصیلات؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، جس کے لیے روزے اور روزے کے ساتھ یہ سب چیزیں لازم کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں آگ سے بچ جائیں. یعنی یہ سارے فرائض اور احکامات جو ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور جب تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان بہترین طریقے سے زندگی بھی گزار سکتا ہے اور آخرت بھی. اور یاد رکھیے کہ جو تقویٰ ہوتا ہے یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی خاص قسم کا لباس پہن لیا یا خاص حلیہ بنا لیا، خاص طرح کی داڑھی رکھ لی یا بال لمبے کر لیے تو آپ متقی انسان ہو گئے. یہ نہیں ہے تقویٰ. تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دل کی حالت کیا تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ دل میں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز دل میں ہے تو دل اس کو دل کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے. یعنی پورا رمضان آپ نے دل کی حالت پر غور کرتے رہنا ہے. کس طرح؟ اگر آپ سے نیکی کا موقع چھوٹ گیا تو آپ کی دل کی حالت کیا ہے. مثلاً آپ کی نماز چلی گئی تو دل کی حالت کیا ہے، کتنا دکھ. اسلاف جو تھے اگر کسی کی نماز ایک بھی فوت ہو جاتی تو وہ ایک دوسرے سے ایسے تعزیت کرتے تھے جیسے کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس سے افسوس کرتے ہیں، کیونکہ نماز فوت ہو گئی نا. ہم انسان کے فوت ہونے پر تو افسوس کرتے ہیں لیکن نماز کے فوت ہونے پر خود بھی افسوس کو نہیں کرتے. تو اصل تقویٰ کیا ہے؟ اصل تقویٰ یہی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں، اچھے کاموں کو احسان کے درجے پر کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور غلط کاموں کو چھوڑ دیں صرف اللہ کی خاطر. اور اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس پر ہم اپنے دل کو دیکھیں کہ پھر. اور اسی طرح اگر کوئی نیکی کا کام ہوا ہے تو کیا فخر کی کیفیت تو نہیں؟ اب دیکھیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا وہ سارا دل کے اندر اس کا آئینہ، وہ ساری کیفیت وارد ہونا شروع ہو جاتی.
تو جیسے آپ فون پر میسیجز چیک کرتے ہیں نا، تو دل پر اپنے اعمال چیک کریں کہ ان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخر میں اختتام کرتی ہوں کہ رمضان میں تو جو کچھ آپ کو کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ روزے کی عادت پڑ جاتی ہے تو روزہ رکھنے کی کوئی نیت کر لیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے توفیق مانگیں کہ رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں واقعی ایک تبدیلی پیدا ہو چکی ہو، یعنی رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، چینج ہونے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رمضان جو پچھلے سارے رمضانوں سے اچھا ہو، بہترین طور پر گزارنے کی توفیق دے، اور جتنا کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر حقیقی معنوں میں تقویٰ پیدا کر دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع مند علم بھی عطا کرے۔ اور انشاءاللہ ہم ٹیوزڈے سے دعاؤں کے بارے میں، دعاؤں کی اہمیت وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے، تاکہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ مانگ لیں، کیونکہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، ہم مانگنے میں کمی کرتے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں مانگنا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔